اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج کے حالات کے تناظر میں بہرحال علامہ اقبال کا ترانے لا الہ الا اللہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ نغمہ فصل و گل و لعل کا نہیں پابند، پورا شعر سمجھیے میں اس کا ٹکڑا پڑھا تھا۔ یہ نغمہ فصل گل و لعل کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور ایک بات سن لیجئے، سورہ توبہ کی آیت کے کنیکشن میں عظمت مصطفیٰ کے تعلق سے قرآن نے بتایا، بہرحال اس شعر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم گماں لا الہ الا اللہ۔ بتان وہم گماں لا الہ الا اللہ۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجلاس میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بہرحال برکتوں کے لیے اور عنوان پر سمجھیے کہ اپنی حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ بہرحال دل تو چاہتا ہے بہت کچھ اس عنوان پر کہا جائے اور کہنا بھی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، امام مالک اور پھر حجر عسقلانی، یہ دو قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ حجر عسقلانی نے جو سمجھیے کہ بہت معتبر عالم اور سیرت نگار ہیں علامہ حجر عسقلانی، انہوں نے کہا الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جو شاتم رسول ہیں، جو گستاخ رسول ہیں، اس پر ننگی تلوار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو عقائد میں الجھے ہوئے ہیں،
ہم تو جماعتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم تو کرسی کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اپنی عزت و وقار میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس زمین پر کہا جا رہا ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اے غلامان محمد، تم یہ سن لو کہ تمہاری آواز بھی رسول کی آواز سے اگر بلند ہو جائے گی تو تمہارے اعمال سلب کر لیے جائیں گے، جس کا تمہیں ادراک بھی نہیں ہوگا، جس کا تمہیں کوئی سمجھیے کہ صاحب ادراک بھی نہیں ہوگا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر رسول کی شان میں صرف آواز بلند کریں گے۔ اور پھر سورہ توبہ کی وہ آیت مبارکہ، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یہ کیا کہا گیا؟ وَكَسَادَهَا تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ وَرَسُولِهِ وَالجِّهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور پھر کیا کہا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اب اس کے آگے نہیں کہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس کے آگے کی منزل سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے گھر جس کو بڑے چاؤ سے، بڑی خوشی سے تم سجا کر رکھتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے، اور وہ پیسہ جو تم جمع کر کر کے رکھے ہو، اگر وہ اللہ کی محبت، قرآن کہہ رہا ہے، جا کر آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھ لیجئے، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، یہی اس جلسے کی سوغات ہو سکتی کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں احب الیہ، اگر رسول کی محبت، اگر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور پھر آگے کی منزل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے اس دین کے لیے جہاد کرنے کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا کہ اللہ تم کو منافقین میں شامل کرے، فاسقین میں شادی کرے گا، فاسقین میں شامل کر لے گا۔ اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ دولت سے سربلندی ملتی، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی گاڑیوں سے عزت و وقار ملتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اونچی عمارتیں بنانے سے زمانے میں ہماری عزت اور ڈھاک جم جائے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس اور یہ سرکاری عہدے اور مراتب سے عزت بڑھے گی۔ عزت تو محمد رسول اللہ کے غلام ہونے سے بڑھتی ہے۔ حضرت بلال کو اٹھا کر دیکھ لو، حضرت قباب کو دیکھ لو، آل یاسر کو دیکھ لو، ان کے پاس کوئی دولت کے انبار نہیں تھے، وہ تو غلام تھے، وہ تو چند سمجھے کہ اشرفیوں اور چند ٹکوں میں جن کو خرید کر آزاد کیا گیا تھا وہ تو غلام تھے، لیکن جب غلامی کا حق انہوں نے ادا کر دیا تو پھر تاریخ انسانی نے ان کو محفوظ کر لیا، اور قیامت تک کے لیے وہ معتبر رہیں گے۔ اور بلال کے عشق کے عالم، عشق کا عالم تو یہ ہے کہ علامہ ابن حلبی لکھتے ہیں، علامہ ابن حلبی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بلال سے کہا کہ بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ بلال پریشان ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ کیسے داخل ہوں گے؟ کہا کہ تم میری اونٹنی کی سمجھیے کہ نکیل کو پکڑے ہوئے چلتا رہے گا، اور میری اونٹنی سے پہلے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو عاشقان مصطفیٰ کے مقام اور مراتب کو کیا سمجھتے ہیں؟ مصطفیٰ کا عشق کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور یہ کوئی کھیل تماشا بھی نہیں ہے،
ایک بات یاد رکھ لیجیے، یہاں تو زندگی کی آخری پائی بھی اگر عظمت مصطفیٰ پر لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اس کے لیے تیار رہنا، یہ ایمان کی اصل کسوٹی ہے۔ زندگی کی آخری پائی بھی تمہارے پاس بچی ہوئی ہے اور عظمت مصطفیٰ کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے تو وہ آخری پائی بھی لگا دو، تو پھر انعامات کیسے ملتے ہیں؟ آخری بات کہوں گا، حضرت خبیب نوجوان صحابی، بڑے خوبرو، بہت سے سمجھیے کہ واقعات عظمت مصطفیٰ کے ہیں، میں صرف انعام کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت خبیب گرفتار ہو گئے، دشمنوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور رسی سے ایک سمجھیے کہ پلر پر یا پھر ایک پیڑ پر ان کو باندھ دیا اور ان کو مارنا شروع کرے۔ یہ کیوں تکلیف برداشت کی جا رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس دین کی سمجھیے کہ بقا کے لیے مارنا شروع کیا۔ کسی نے خبیب سے پوچھا، خبیب اگر بہت سے مقامات پر بہت سے صحابیوں کی یہ روایت آتی ہے، بہت سوں سے پوچھا گیا، حضرت خبیب سے بھی پوچھا گیا کہ تمہاری جگہ اگر محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم آزاد ہو جائیں تو کیسے محسوس کرو گے؟ حضرت خبیب نے کہا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، محمد رسول اللہ کو اپنے گھر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو خبیب کے دل پر وہ کانٹا لگے گا۔ اور پھر حضرت خبیب کی عظمت کی بات کر رہا ہوں، جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کی عظمت پر مرتا ہے تو اس کی عظمتوں کو اللہ کیسے بلند کرتا ہے، صرف اس بات کو سمجھ لیجیے۔ حضرت خبیب کو مارا جا رہا ہے، حضرت خبیب سیدھے طرف دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، اپنا اس مجلس میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ تنہا ہیں۔ دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ یا رسول اللہ، اس وقت اس مجلس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا آخری سلام آپ تک پہنچا دے، میرا آخری سلام آپ تک پہنچا دے۔ محمد رسول اللہ مدینے میں ہیں اور صحابہ کی مجلس میں ہیں، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا خبیب۔ اصحاب نبی کریم نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ گفتگو کرتے ہوئے وعلیکم السلام یا خبیب کیوں کہے؟ تو فرمایا خبیب اس وقت بہت تکلیف میں ہے اور اس کا سلام جبرائیل امین لے کر آئے۔ خبیب کا سلام محمد رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین لے کر آئے، تو جو فدا ہوتا ہے نا، اس کی ادا اللہ کو پسند آتی ہے، اور وہ فدائی کا جذبہ جب نکل جاتا ہے، حب الدنیا میں جب گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر ذلت و رسوائی مخدر بھی بن جاتی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں سانس لیتے ہیں اس ملک میں، اور اس ملک کی سرزمین پر وقفے سے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ملک کی تاریخ پر نہیں جاؤں گا کہ یہ تاریخ کوئی بنجر زمین کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو عاشقان محمد رسول اللہ اور دین پر کٹ مرنے والوں کی تاریخ اس ملک میں ہے۔ ہندوستان اپنی تاریخ رکھتا ہے، وقت نہیں کہ ان پوری تاریخ میں جاؤں، لیکن آج ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ شفاعت کے لیے تو ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، اور جب التش کی صدائیں بلند ہوگی میدان حشر میں، زبان باہر نکل آئے گی پانی کی طلب سے، سورج سوا نیزے پر ہوگا تو حلق کو جو ترک کریں گے وہ محمد رسول اللہ حوض کوثر سے ترک کریں گے،
اور جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا تو پھر سمجھے کہ اس کی تو نجات ہو گئی۔ تو وہ پانی کے لیے بھی سوال کرنا ہے، تو کیا منہ لے کر ہم سوال کریں گے؟ ہم اپنے صرف ایمان کو ٹٹول لیں، کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا، عنوان بہت جذباتی ہے۔ اپنے ایمان کو ٹٹول لیں۔ یا رسول اللہ، انہیں آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میں تو شادی کے کھانوں، ولیموں اور دعوتوں میں مست مگن تھا، اپنے گھروں میں مست مگن تھا، اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی رعنائیوں میں مست مگن تھا۔ میں نے صرف پڑھ لیا اور سمجھیے کہ صاحب سوچا کہ یہ بدبخت ہے، اس کا کیا جواب دے۔ کچھ بدبخت ایسا بھی کہہ رہے ہیں آج، ان کا کیا جواب دیں؟ اپنے باپ پر کچھ ہو جائے تو جواب دینے نکلیں گے، وجہ تخلیق کائنات کے تعلق سے کوئی کچھ کہے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ خاموش ہو جاؤ۔ حالات بگڑیں گے اس سے زیادہ، اور سمجھیے کہ فکری افلاس اور ایمان کی کمزوری اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کر ایمان کی کمزوری اور فکری افلاس کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہے کہ حالات بگڑ جائیں گے، اس سے بھی کوئی برے حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ کے رسول کو کچھ کہا جائے، اس سے بھی کچھ اور برے حالات ہو سکتے ہیں۔ آپ حالات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب میرا دانا پانی حالات، آپ حالات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا عہدہ اور میرے مراتب اور میرے گھر کو دیکھ کر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے حالات ہیں۔ محمد رسول اللہ نے شاتم رسول کے تعلق سے صحابہ کو کہا کہ کون ہے جو میرے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، اس شاتم رسول کو کا سر لے کر آئے گا۔ یہ تاریخ تو بہرحال میں سمجھیے کہ منتظمین جلسہ اور ہمارے صوفی کونسل کا شکر گزار ہوں کہ بہرحال یاد فرمایا اس جلسے میں 19 کو آخری بات، بہت سے تماشے ہو رہے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں بتلاؤں گا۔ 29 اکتوبر بروز ہفتہ بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ منگل 29 اکتوبر بروز منگل بند کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ بند بہرحال انشاءاللہ پورا تلنگانہ بند رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی حصے دار بنیں گے؟ ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ کو گواہ رکھ کر ہاتھ اٹھائیے، مشتاق ملک کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ یہ عشق رسول کی بات ہے کہ ہم اپنے کاروبار سے، اپنے معاملات سے 5 بجے تک دستبردار رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور نہ کوئی جلوس ہے، نہ کوئی سمجھے کہ نعرے بازی اور ہلڑ بازی ہے، وہ سب کرنا آتا ہم کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ فن نہیں جانتے، سارے فن جانتے ہیں ہم، لیکن موجودہ جو حالات ہیں ان حالات کے مطابق، حالانکہ جذبات تو اس مشاورتی اجلاس میں بہت شدید تھے۔ عبدالعزیز صاحب تشریف فرما ہے، شکیل صاحب انڈین یونین مسلم لیگ بھی تشریف فرما ہے، میرے نائب صدر قمر صاحب بھی تشریف فرما ہے، بڑے شدید جذبات تھے، اور بنیادی رکن ہمارے محبوب صاحب بھی یہاں پر ہیں، مگر اس کو ہم تھوڑا ڈیفیوز کر کے بند اور یوں میں سیاہ کی بات کریں۔ سکندر اللہ خان بھی تھے، ہمارے امین صاحب بھی تھے، تو بند کی بات سمجھیے کہ صاحب کیے ہیں، اور یہ بند یاد رکھیے، یہ بند مشتاق ملک کا نہیں ہے، یہ بند تحریک مسلم شبان کا نہیں ہے، یہ بند کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نہیں ہے، یہ بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی سزا کے لیے ہے۔ خدا کی قسم کہہ کر کہہ رہا ہوں، میں بتاؤں آپ کو، کل بنجارہ ہل سے کوئی ایسوسیشن والے پرسوں مجھے فون کیے کہ صاحب بند میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مطلب ضرور ہو، یہ بند آپ کا بند، صاحب ہم بینر بنا لینا چاہ رہے ہیں۔ میں بولا آپ کے نام کے ساتھ آپ بینر بنا لیجیے۔ تو ان کا بینر سوشل میڈیا پہ آیا کہ صاحب بنجارہ ہل ایسوسیشن 29 کو بند کال کری۔
اب میں کہہ سکتا تھا کہ بھائی آپ میری فوٹو ڈالو، میرا نام لکھو اور فلاں لکھو، پھر بند کا اعلان کرو. ایسا نہیں ہے. یہ بند تو ہر مسلمان کا ہے، یہ بند ہر غلام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور جو لبیک کہے گا کہے گا، جو نہیں کہے گا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. یہ بند بہرحال امت مسلمہ کا ہے، اور الحمدللہ اضلاعوں سے، مختلف مارکیٹ ایسوسیشن سے یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں کہ 29 کو بند ہوگا. اب ہم والنٹری بند کی بات کر رہے تو بھی ایڈمنسٹریشن کے پیٹ میں بہت مروڑ ہو رہی ہے، بہت پریشان. میں وہ ساری باتیں نہیں بتاؤں گا. ہاں بند تو میں اپنا شٹر آف گرا رہا ہوں. نہیں صاحب آپ کے اعلان سے آلو ہوتا، بخارا ہوتا، فلاں ہوتا. ارے ہم اپنا بند آپ کر رہے ہیں تو بھی پریشان. بس ریلا ہے کہ صاحب مستقل چل رہا ہے، گفتگو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ بند کوئی سمجھے کہ صاحب نعرے بازی، گرفتاری، فلاں یہ وہ کا نہیں ہے. بند والنٹری بند ہے اور سب کو اس بند میں شامل ہونا ہے. آخری بات، جو یہاں مختلف اداروں انجمنوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں خیر الدین صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ علاقوں کی جو آپ وہاں کام سنبھال سکتے ہیں، ان علاقوں کی آپ ذمہ داری لے لیں، وہاں اپنی ٹیم کو روانہ کریں، ڈور ٹو ڈور روانہ کریں. دیکھیے بات تو سب کے دل تک پہنچی ہے، لیکن ہم بھی پہنچنا چاہیے. یعنی ہم اعلان کر دیے کل ہے بند، ویسا نہیں ہے. اب صبح سے مصروف ہوں میں، تو آپ کو بہرحال سمجھیے کہ لوگوں سے رابطہ بھی پیدا کرنا ہے. کچھ مارکیٹ ایسوسیشن سے، ان سے بھی رابطہ پیدا کرنا ہے، ان کو بھی سمجھیے کہ ترغیب دلانا ہے. حالانکہ سب بند کرنے کے لیے تیار ہے، مگر آپ کے جانے سے اس کو ایک اور حوصلہ ملے گا. تو مختلف سمجھیے کہ مارکیٹ ایسوسیشن سے، اور آپ بند کے مبلغ بن جائیں. اب اس سے بڑھ کے تو کام سمجھیے کہ کچھ نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں اتنی بات کر رہا ہوں. اور یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں، محمد رسول اللہ کے لیے روز محشر یا رسول اللہ ہم یہ کر سکتے تھے، ہم نے یہ کیا، اتنا ہی بتانے کے لیے کرنا ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو پھر وہ یہیں خوشی مل جائے گی، وہاں کچھ نہیں ملے گا. تو 29 اکتوبر ہفتے کو، منگل کو، 29 اکتوبر کل غالباً ہفتہ ہے ہمارے عزیز صاحب، ہاں کل ہفتہ ہے. تو بہرحال کل ایک سمجھیے کہ میٹنگ ہے، ذہن میں وہی بات چل رہی ہے. تو 29 اکتوبر بروز سمجھیے کہ صاحب منگل شام 5 بجے تک. بعض لوگوں کے وہ آئے کہ صاحب یہ بند دیوالی کے بعد رکھے، فلاں کریں، یہ کریں، کچھ مسلمانوں کا بزنس ہے. ارے یار کچھ گھنٹوں کے لیے قربانی دینا، وہ قربانی تو سمجھیے کہ آپ کو دینا پڑے گا. وہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ ہم کو تھرمامیٹر لگا کے دیکھ رہے ہیں کتنا ہے بخار اس میں عشق رسول کا. اور یہ ایک بڑا منصوبہ بند ہے. یہ الیکشن سے پہلے ہوا، آخری بات لمبی ہو گئی، یہ الیکشن سے پہلے ہوا، یہ ایسا ہوا. یہ الیکشن بازی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دراصل یہ RSS کی ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے. اور جو مسلمانوں کے مرکز محور لیڈر محمد رسول اللہ ہے، تو وہ مرکز، وہ محور اور اس لیڈر کے تعلق سے کنفیوژن پیدا کر دیا جائے، آپ کے اندر کنفیوژن پیدا کر دیا جائے. تو وہ کنفیوژن کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کہ آپ مرکز سے ہٹ جائیں، مرکز سے ہٹ جائیں. اس وجہ سے یہ ساری کوششیں ہیں. سیاست اپنی جگہ ہوگی، وہ جو بھی ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں یہ الیکشن بازی ہے. یہ الیکشن بازی نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک منصوبے کے تحت یہ اقدامات ہیں. آپ کو تیار رہنا پڑے گا. بہرحال میں شکر گزار ہوں. 29 تاریخ یاد رکھیے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اس بند کو کامیاب کرے. آمین.